بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا سیدنا یا شفیع المسلمین۔ اگر انسان کہ جسم کے ہر بال کو زبان مل جائے اور ہر وقت وہ سرکار کی ثنا کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ ہم تو امتی ہیں، آقا کریم کی وہ ذات ہے کہ جس نے امتیوں کو کبھی بلایا ہی نہیں۔ بے شک۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کی۔ ہم تو میلاد اس لیے مناتے ہیں، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ آقا نے تو کسی موقع پر امت کو فراموش کیا ہی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا اور اللہ سے عرض کی رب ہب لی امتی، یا اللہ مجھے میری امت ہبہ فرما دے، یعنی میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضور پیدا ہوں تو امت کی یاد فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلے سجدہ روز ازل سے درود، حضور نے جو پہلا سجدہ کیا اللہ ازل سے ان پر درود نازل فرمائے۔ پہلے سجدہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہلا، سارے بول دو چنگے رہ جو، یادگاری امت پہلا، بلکہ جب حضور کا وصال ہوا حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، میں نے دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں، میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یادگاری امت سلام، یادگاری امت۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا تاکہ حضور کو اگر ضرورت پڑے تو فوراً ہم حاضر ہو سکیں۔ حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر سجدہ کیا، سجدہ بھی اتنا لمبا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید سرکار کا وصال ہو گیا۔ اس کا مطلب کوئی حرکت بھی نہیں جسم میں ہو، اتنا لمبا سجدہ، اور یہ خیال کر کے میں رونے لگا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد حضور نے سجدے سے سر اٹھایا
مجھے روتا دے کر پوچھا عبد الرحمن رو کیوں رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ شاید آپ کا وصال ہو۔ فرمایا پتہ ہے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ جبریل آئے مجھے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کا جو امتی ایک بار درود پاک پڑھے گا میں اس کو 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 گناہ معاف کروں گا۔ اللہ نے میری امت پر جو انعام کیا ہے میں نے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور تو امت پر کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ انعام امت پر ہوتا ہے، شکر کے سجدے نبی کرتے ہیں۔ تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیاکاروں، اپنے واسطے نہیں، تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیاکاروں، شب بر جاگنا رات بر رونا محمد کا۔ سارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ مسئلہ بھی سن لیں کہ جب حضور کا اسم ذاتی مجلس میں لیا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور سعادت یہ ہے کہ جتنی مرتبہ لیا جائے اتنی مرتبہ پڑھا جائے۔ تمہارے لیے تھا گناہگاروں سیاکاروں، شب بر جاگنا رات بر رونا محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور کا ذکر کیوں نہ کریں، حضور کا چرچا کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا حق ہے ہم پر کہ ہم ہر وقت سرکار کا ذکر کریں، یہ ہم پر حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ صحابہ کی کوئی مجلس تو رسول اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی نہیں تھی، میلاد میں ہوتا کیا جی؟ میلاد میں ذکر رسول ہوتا ہے، حضور کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں، سیرت بیان کی جاتی ہے، سورت کی جاتی ہے۔ تو صحابہ کی تو کوئی مجلس بھی رسول اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی نہیں۔ اچھا، اب شاہ جی سے کئیوں کو بہت زیادہ محبت، اب تو زیادہ باہر سفید ہو گئے نا۔ اب کسی نے گنا جب ان کے سیاہ بھی تھے کہ سیاہ بال کتنے ہیں، چٹے بال کتنے ہیں، کسی نے غور سے دیکھا کہ توجہ بھی نہیں کی ہوگی۔ صحابہ کرام حضور کی ہر چیز کو بغور دیکھتے رہتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی یہ کن پٹی میں اور ادھر چند بال سفید تھے، باقی سارے سیاہ تھے۔ یہ 17 یا 21 بال یہ حضور سے اتنی محبت سی، اتنی گہرائی سے دیکھتے تھے، سرکار کی ہر ادا کو اپناتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ مجھے بڑی تعجب ہوتا ہے کہ کسی نے ایک صحابی سے پوچھا کیا حضور زور کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ آواز سنی نہ تھی، انہوں نے جی کر دے سی۔ تھانوں کیویں پتہ لگتا تھی؟ میں دیکھتا تھا سرکار کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، سرکار کی۔ اب دیکھیے داڑھی چنگے دھیان نال ویکھیے، چلو نماز نہ بھی پڑھ دے لاگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام تو ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے تھے، ان کی کوئی مجلس۔ اور دیکھیے حضور علیہ السلام خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ ہر نعمت ان کا صدقہ ہے۔
कारी साहब भाई पढ़ रहे हैं ना, वो जो न थे कुछ नहीं। वो जो ना हो तो जान है वो जहान की, जान है तो कायनात की हर चीज सरकार के सदके अल्लाह ने अता की है। इससे बढ़कर नेमत क्या हो सकती है? तो अल्लाह फरमाता है कुल बेफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब इन्हें फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की खुशी मनाओ। क्या फरमाया? अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की खुशी। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है? मुस्तफ़ा की ज़ात। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है? मुस्तफ़ा की ज़ात। मुस्तफ़ा की ज़ात से अल्लाह का ज़्यादा फजल कोई नहीं, मुस्तफ़ा की रहमत से बड़ी रहमत कोई नहीं। इसलिए हुजूर की खुशी मनाना रब ने हुक्म दिया। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू कि ए महबूब इनको फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और रहमत की खुशी मनाएं। अब यहाँ फलयफ़रहू मुतलक है। कुरान ने कोई खुशी मनाने का तरीका मुअय्यन किया? ऐ करो ऐ ना करो। खुशी का हर वो तरीका जिससे रब रसूल ने मना नहीं किया वो अपनाया जा सकता है। अब कायदा ये नहीं कि कहाँ लिखा है जायज़ है। इन देखो ना, ये अजीब हम पर थोप देते हैं। हालांकि अल असलो फिल अशियाइल अबाहत, किसी चीज के जायज होने की दलील नहीं होती, नजायज होने की दलील होती है। जायज इसलिए दिन हर वो चीज जिस अब तुसी चाह पींदी हो ना, ये क्यों फिर आप रसूल मना नहीं किया? या वरना चाय का सबूत, अब वरना देखो पूरे ज़ख़ीरा हदीस में भैंस के दूध का सबूत भी नहीं है। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में भैंस के दूध का सबूत नहीं, वहाँ गाय का जिक्र है, भैंस का जिक्र ही नहीं है। तो मतलब ये है कि ये कायदा नहीं कि कहाँ लिखा है जायज़ है। कानून ये है कि जो नाजायज़ कहता है वो दलील पेश करे। हर वो तरीका जिसको रब रसूल ने मना नहीं किया वो जायज़ है। कानून क्या है कि हर वो तरीका, हाँ वो तरीका जिससे रब रसूल ने मना किया है वो अपनाता है, गलत करता है, हम उसकी तायद नहीं करते। तो आप उसकी वजह से सारे को नजायज़ तो नहीं कहा जा सकता। मसलन आप गौर करें, मैं अक्सर कहता हूँ कि शादी में सवाए निकाह के कोई जायज़ काम होता ही नहीं आजकल। सिर्फ निकाह जो है वो जायज़ होता है, बाकी तकरीबन आम शादियों में। तो अब उन नजायज़ कामों की वजह से निकाह को रोका जाएगा कि उन नजायज़ कामों को रोका जाएगा? तो जो मिलाद के जुलूस में गड़बड़ करते हैं बिलफर्ज उनको रोका जाएगा, उनकी वजह से जुलूस को तो नजायज़ नहीं कह सकते। सही बात। उनकी वजह से जुलूस को, उन काम गलत है उनको रोको। निकाह में जो तरीके गलत रवाज हुए उनको रोको, ना कि उनकी वजह से निकाह नाजायज़ हो जाए। तो बहरहाल खुशी का वो तरीका जिससे रब रसूल, और काबिल अफसोस पहलू ये है, ये हर वो काम करते हैं जो रब रसूल ने नहीं किया है, जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया है। सिर्फ ये उस काम को रोकते हैं जिससे नबी की ताज़ीम होती है। इसीलिए तो अल्लाह ने है, ज़रा चुपता शेर में कम पढ़ता हूँ, आज पढ़ ही देता हूँ कि आला फरमाते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। जालिमों महबूब का हक था यही, जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। जालिमों महबूब का हक था यही कि इश्क के बदले जिक्र रोक के फजल काटे, नक्स का जोया रहे। जिक्र रोक के रुक दे भला, टिल ला लैन भावें, बड़ा बड़ा टिल लाया, रुक गया?
اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. وہ تو کہنا ہے ورفان اللہ کا ذکر ہے جن رب ودائے کٹا سکتا کوئی؟ بولو بھئی. ورفان اللہ اگر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا. فرش والے تیری شوکت کا لب کیا جانے. لب میں نے بلندی. فرش والے نے کی پتا زمین والے کی جانن. فرش والے شوکت میں نے شان ٹور. فرش والے تیری شوکت کا لب کیا جانے. خسروائے عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. عرش پہ تازہ شیر شار فرش پہ طرفہ دھوم دام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے جلسے کرنا, میلاد کا جلوس نکالنا, اس سے نہ قرآن نے منع کیا ہے, نہ رسول نے منع کیا ہے, نہ صحابہ نے منع کیا ہے, نہ تابعین نے منع کیا ہے. اب کوئی منع کرتا ہے تو کرتا پھر. اچھا اب قابل توجہ یہ بات ہے, جب میلاد کا جلوس ہو تو دلیل پوچھتے ہیں. یہ جڑی ریلیاں کرتے یہ کتنے کدی پوچھیے نا دلیل. اب دیکھیے حجاج بن یوسف نے بے شمار صحابہ کو شہید کیا. کوئی ثابت کر سکے تو کوئی جلوس نکلے ہوئے, کوئی ریلی کڈی ہوئے. اب یہ احتجاجی جلوس بھی نکالتے ہیں, ریلیاں بھی نکالتے ہیں. کوئی مولوی پر سختی ہو جائے تو مولوی کی شان میں ریلی نکالیں تو جائز ہے, نبی کی شان میں جلوس نکلیں تو ناجائز ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باقی یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا, مجھے کوئی بتا دے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد کا مینار تھا. رسول اللہ کے زمانے میں نہ مسجد کا محراب تھا نہ مسجد کا. تو اب بناتے ہیں نا کہ نہیں سارے, کبھی کسی نے کیا بدعت. اب غور فرمائیں, قرآن کتابی شکل میں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا. قرآن مختلف جگہ پہ لکھا تھا. صدیق اکبر نے ایک نسخہ جمع کیا, پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی زیادہ اشاعت ہوئی, مگر حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں. جب حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کو نا, جب جنگ یمامہ میں کافی زیادہ حافظ صحابہ شہید ہوئے نا, تو حضرت عمر کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ قرآن جمع کر لو, اگر ایسے صحابہ شہید ہوتے رہے تو پھر تو قرآن ختم ہو جائے. تو صدیق اکبر نے پہلے تو یہ کہا کیف اصنع شیئا لم یصنعہ رسول اللہ, او کام میں کیویں کراں جے رسول اللہ نہیں کی. حضرت ابو عمر فاروق نے کہا کہ یہ کام اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا مگر ہے چنگا ہے. پھر وہ انکار کرتے رہے, وہ اصرار کرتے رہے. بالآخر صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اللہ نے بھی میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا جس کے لیے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا. اور سب سے بڑی بات دیکھیے, قرآن تو زیرہ زبرہ ہے کہ نہیں, یہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی, ابو بکر کے زمانے میں بھی, حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی. حجاج بن یوسف نے لگائے قرآن پر اعراب. ہن جو قرآن تے زیرہ زبر ہن اسی پڑھ سکنے, بولو بھائی, یہ قرآن تے زیرہ تے یہ بدعت نہیں. یہ ان کو بدعت وہی چبھتی ہے جس میں نبی کی شان کا ذکر ہوتا ہے, جس میں نبی کی تعظیم ہوتی ہے. جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں, مناندے خوشیاں کہ نہیں,
جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں، محمد کا جب یوم میلاد آئے، سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا جب الاول کو مکہ مکرمہ میں تھا، اور اس وقت تک 12 ربیع الاول کو جس مکان میں حضور پیدا ہوئے تھے محفل میلاد ہوتی تھی۔ 12 ربیع الاول کو محفل میلاد ہوتی تھی جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ساری فضا زمین سے لے کر آسمان تک نور سے معمور ہو گئی، آسمان سے لے کر زمین تک ساری فضا نور سے معمور ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ روشنی کیسی ہے، تو مجھے معلوم ہوا جب میں نے چشم بصیرت سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ روشنی ان فرشتوں کے نور کی ہے جو آسمان سے زمین پر نبی کا ذکر سننے کے لیے اترے ہوئے۔ اندہ ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو نیک جن کے صدقے کائنات کو نیکی ملی ہے ان کا ذکر کیا جائے تو رب کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدائے کور انی آنکھ والا، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے، جب حضور پیدا ہو گئے نا تو ایوان کسریٰ جو دنیا کی مضبوط ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت تھی، اس میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو سیتش در افواہ دنیا فتاد، جب حضور کا دبدبہ ہوا، حضور کی آمد ہوئی، تو سیتش در افواہ دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسریٰ فتاد، تزلزل در ایوان کسریٰ فتاد۔ تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا مثل فارس، فارس ایران کو کہتے ہیں نا، تو کسریٰ کا محل مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، اوتے زلزلے آئے تھے نا ادھر آ جانا، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کہ حضور کی ولادت کے موقع پر جو نشانیاں عظمتیں ظاہر ہوئی آپ اس کو بیان کریں تو وہاں زلزلہ آ جائے گا۔ ان کو ان کی طبع نازک پر گران گزرے گا۔ آدمی جو بھی سرکار کی ولادت کی خوشی میں کرتا ہے محبوب کو خبر بھی ہوتی ہے اور حضور اس کو جانتے بھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر سال ولادت کی خوشی میں دوست احباب کی بڑی اعلیٰ دعوت کرتے تھے۔ ایک دن یا ایک سال حالات مناسب نہیں تھے تو کوئی اعلیٰ شاید تقسیم نہ کر سکے، بنے ہوئے چنے لیے وہی سرکار کی خوشی میں تقسیم کر دی۔
رات کو آنکھ لگتی ہے، سرکار کی زیارت ہوتی ہے، سرکار کے سامنے وہ بنے ہوئے چنے رکھے ہیں اور سرکار خوش ہو رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ایت سارے نو آندہ کہ نہیں؟ میرا خیال کوئی ایسا نہیں جنہوں نہ آندہ ہوئے۔ تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، موت تو آنی، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، وہ ہے حی ابدی، ان کو رضا صدق کے وعدہ کی قضا مانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت علیہ وعدہ، یہ پورا ہونا ہے ورنہ حضور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو حضور کو پتہ ہے کہ شاہ عبد الرحیم نے اس سال میری ولادت کی خوشی میں چنے تقسیم کیے ہیں، وہ سرکار کے سامنے رکھے ہیں اور سرکار خوش ہو رہے ہیں، اور انہیں بتایا کہ اگر اعلیٰ چیز نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، میری بارگاہ میں اعلیٰ ادنا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، محبت کی حقیقت ہے۔ اعلیٰ ادنا کی کوئی حقیقت نہیں۔ چلو ایک حدیث یاد آ گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک درہم لاکھ سے بڑھ جاتا ہے، 1 روپیہ لاکھ نالوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 درہم 2 روپے ہیں اور ایک کے پاس بے شمار ہے، تو وہ بے شمار والا لاکھ دیتا ہے، یہ 2 میں سے 1 دے دیتا ہے، اس کا 1 اس کے لاکھ سے اللہ کی بارگاہ میں قدر والا ہے۔ تو اس لیے وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل کی محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی سرکار کی بارگاہ میں نظر پیش کرے گا، اللہ کا محبوب اسے قبول فرما کے اور اس کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے ابو لہب، یہ دشمن رہا سرکار کا، پوری صورت اس کی مذمت و برائی میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کی لونڈی نے، سویبہ نے اس کو آ کر کہا کہ تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا عطا کیا۔ ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں کہا کہ جا تو آزاد ہے، لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب مر گیا، ساری زندگی حضور کا مخالف رہا۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں تو بڑی مصیبت میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی میں پانی آ جاتا ہے، میں چوس لیتا ہوں، میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جو میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ دوستارا کجا کنی محروم کے تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں۔ اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کر خوشی کی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سمجھ کر خوشی۔
تو اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا. تو جو حضور کا امتی غلام ہو کر سرکار کی ولادت کی خوشی کرتا ہے, اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرے گا, اس کو یقیناً برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اچھا اب دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ حضور کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑا فضل. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ذکرہم بایام اللہ. کیا فرمایا؟ ذکرہم بایام اللہ. اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ کے دنوں کی یاد. تو سارے دن اللہ دے نا, کوئی دن ایسا ہے جو اللہ دا نہ ہو نہیں, سارے دن کس کے ہیں؟ تو اب ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتا ہے, علماء فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے بندوں پر انعام فرمایا ہے. ایام اللہ سے مراد جن دنوں میں اللہ نے بندوں پر انعام فرمایا ہے تو وہ ایام اللہ ہے. تو سید و ایام اللہ تو مصطفیٰ کی پیدائش کا دن ہے. سید و ایام اللہ, اللہ کے سارے دنوں کا سردار وہ دن ہے جس دن میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. اس لیے کہ ہر نعمت مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. ہوتے کہاں خلیل, کعبہ کہاں ہوتا, ابراہیم کہاں ہوتے, لولاک والے صاحبی. اس لیے ان دنوں کو یاد کیجیے. تو 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے کہ جس میں حبیب کبریا دنیا میں آئے, اور یہ سید و ایام اللہ ہے. اس لیے اس دن کا چرچا کرنا, اس میں نبی کی عظمتوں کو بیان کرنا, یہ قرآن کا حکم. عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے, حواریوں نے آپ سے کہا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء, کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. کہتے ہیں ساڈا جی کردہ سی کھائیے, ساڈا جی کردہ ہے. اب جب انہوں نے اصرار کیا نا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو, پچھلوں کے لیے بھی عید ہو. یہ عید کے نام سے چڑھتے ہیں نا, بولو بھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے, وہ 7 روٹیاں تے 7 مچھلیاں آئیاں. آسمان تو کنا کچھ آیا سے ہو تو 7 روٹی اور 7 آسمان سے 7 روٹیاں 7 مچھلیاں آئیاں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت آئی ہے تو ہمارے اگلوں کے لیے عید بھی ہو جائے, پچھلوں کے لیے بھی عید ہو جائے. تو جب دسترخوان آئے تو وہ عید بن سکتا ہے, جس دن ہمارے آقا تشریف لائے وہ عید نہیں بن سکتا. حالانکہ اور روٹیاں انہیں لوکیاں کھا دی, بعد نے کوئی نہیں کھا دی. وہ روٹیاں جو آئی تھیں یا مچھلی آئی تھی انہوں نے کھائی تھی, لیکن عید الاولنا و آخرنا کہ ہمارے پچھلے
پچھلوں کی بھی عید ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں پر اس طرح انعام آیا تھا، فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا، فائدہ صرف انہوں نے اٹھایا جو وہاں موجود تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ نعمت ہے جو کائنات کے ہر ذرے کے لیے نعمت ہے۔ جب سارے کام جواب دے جائیں گے، سارے چھوڑ جائیں گے، آقا اس وقت بھی کام آئے گا۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ تو وہ ذات جن کے صدقے ہر نعمت ملی، تو ان کی ولادت کا دن عید نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، عید الاولنا و آخرنا، پہلوں کی عید، پچھلوں کی عید ہے۔ تو جب دسترخوان والا دن عید بن سکتا ہے تو نبی کی آمد والا عید کیوں نہیں، ولادت کا دن کیوں نہیں عید بن سکتا ہے؟ تو عید میلاد النبی، نثار تیری ہزاروں عید ربیع اول، کیوں کہ ملیے حضور دے صدقے، باقی عیدہ ملیاں ہی، اچھے بول دو یہاں تو چپ ہو، باقی عیدہ ملیاں ہی حضور دے نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس، میں نے شیطان، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جو ہے وہ سراپا رحمت ہے، اور ان کی آمد کا دن یہ ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، یہ مومن کی عید ہے۔ بلکہ غالباً شاہ کو تو یاد ہوگا، میری یاد پڑتا ہے نعیم الدین مراد آبادی کا شعر، مجھے پورا آ بھی نہیں رہا، عید ہے دل کی ان کی دید، دید ہے دل کی ان کی عید، عید نہیں ہے کچھ بعید، ناز سے دل میں آئیں تو۔ یہ میں نے استادوں سے سنا، اس کے بعد کسی سے نہیں سنا، تو میں تو اس وقت بہت بچہ تھا۔ اب آج میں نے نعیم الدین مراد آبادی، آپ اگر بلائیں تو عید ہے دل کی ان کی دید، دید ہے دل کی ان کی عید، عید نہیں ہے کچھ بعید، ناز سے دل میں آئیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کتنے معجزات ظاہر ہوئے، ان کو ذکر کرو تحقیقی ہوئے، مثل فارس زلوے ہوں، ذکر آیات ولادت سیدہ کتنے بجے تک کرنے ہیں؟ 7 بجے تک، 7:05 تک۔ چلو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا رہے تو ثلاثت علامن، علامن بالمشرق وعلامن بالمغرب وعلامن علی ظہر الکعبہ، میں نے ایک جھنڈا دیکھا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبہ کی چھت پر، اور حضور کعبہ روح الامین نے گاڑا کعبہ کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا پھریرا صبح۔ اور ایک شعر یاد آ گیا، حضور علیہ السلام پیدا کب ہوئے؟ جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، بولو رات دن، صرف رات میں بھی نہیں ہوئی کہ تاکہ دن محروم نہ رہ جائے، صرف دن میں بھی نہ ہوئی تاکہ تو دن کو بھی حصہ مل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا فرماتے ہیں، رات دن محروم رہ نہ جائیں برکتوں سے، رات دن محروم رہ نہ جائیں برکتوں سے، اس لیے وہ آیا صبح شب ولادت، اس لیے وہ آیا صبح شب ولادت۔ تو میں نے پہلے کہا کہ حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہوئے سجدہ فرمایا، امت کی یاد فرمائی۔ اب یہ عقل تو نہیں مانتی نا کہ بچہ پیدا ہو اور سجدہ کرے، امت کی یاد کرے، مگر معجزہ وہ ہوتا ہے نہ عقل کے ترازو میں ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، نہ عقل کے پیمانے میں ناپا جا سکتا ہے۔ معجزہ کا معنی ہی ہے عاجز کرنے والا، معجزہ کیا معنی ہے؟
جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بہت آگے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن دیکھ لیے، حضرت بس آخری بات کر کے ختم کر دو، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عام قاعدے سے ہٹ کر میں سارا قصہ حذف ہی کرتا ہوں۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا لے کر حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم کے پاس آئے، چند گھنٹوں کے ہیں،